أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان والے ہیں تو آپ انہیں سلام کریں، ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کریں۔ حضرت شیخ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ایک بزرگ گزرے ہیں، قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے، یعنی پورا قرآن کریم جو ہے اس کا نچوڑ 2-3 لفظوں میں ہمیں بتا دیں کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے اور اللہ کے نبی کو اطاعت سے اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا، بس یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو عبادت سے، اللہ کے نبی کو اطاعت سے اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندوں پر اللہ کے تو بڑے حقوق ہیں، لیکن بنیادی حق جو سب سے بڑا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا، یہ بنیادی حق ہے اللہ رب العزت کا بندوں پر۔ اللہ کے نبی کا حق جس امت کے ہر فرد پر ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، ان سے سچی محبت کرنا اور اس محبت کا اظہار بھی کرنا عملاً، صرف محبت کا دعویٰ نہیں، دل میں تو محبت ہو، اس کا عملی اظہار بھی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ہر فرد پر یہ حق ہے۔ پھر تیسرے درجے میں آتی مخلوق خدا، اللہ کی مخلوق، تو اس مخلوق کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے؟ ظاہر ہے جن پر حقوق لاگو کیے گئے ہیں، جن کو مکلف بنایا گیا اس زمین پر، وہ صرف انسان ہے جنات کے علاوہ، تو انسان پر دیگر مخلوق کے حقوق ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے بھی ہیں۔ جانوروں کے حقوق بتائے، حیوانات حشرات الارض کے حقوق بتائے، پرندوں کے حقوق بتا دیے، سب حقوق بتا دیے۔ انسانوں کے آپس میں حقوق کیا ہیں وہ بھی بتا دیے۔ اگر وہ انسان دوسرے سے بڑا ہے رتبے میں، عمر میں، درجے میں، تو اس کی عزت، اس کا احترام اور اس سے محبت کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر وہ رتبے میں اس کے برابر ہے تو اس سے محبت کرنا، اپنے جیسا اسے سمجھنا، اور اگر وہ عمر میں، درجے میں، رشتے میں چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے لاگو حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے جو ایک دوسرے پر حقوق بتائے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، بہت کثیر تعداد میں، لیکن من جملہ ان میں سے بنیادی جو 5-6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر 6 بڑے بڑے حقوق ہیں جو بنیادی ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6 بڑے بڑے بنیادی حقوق ہیں، اور جب ان حقوق کو انسان ادا کرنے والا بن جائے
تو یقیناً وہ شخص اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے والا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا سامنا ہو تو سب سے پہلے اسے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مکمل سلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے، السلام علیکم۔ آج کل ہم ایک دوسرے کو عموماً سلام لکھ کر میسیجز کے ذریعے بھیجتے ہیں، لیکن اس میں ہم بنیادی طور پر لفظی غلطیاں بہت کرتے ہیں، کبھی بولنے میں کبھی لکھنے میں۔ بولنے میں غلطی کرتے ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ السلام علیکم یہ بد دعائیہ لفظ ہے کہ اللہ کرے تم پر موت آ جائے، یہ بد دعائیہ لفظ ہے، یہ دعا نہیں ہے، سلام نہیں ہے۔ اور لکھنے میں ہم آج کل کیا غلطی کرتے ہیں؟ السلام علیکم لکھتے ہیں ہم آج کل اکثر۔ اردو تو تھی ایسی، اس کا تو ویسی بھی ٹانگیں کاٹ دی تھی ہم نے، لیکن اب عربی کے بھی گلا کاٹنا شروع ہو گئے۔ السلام الف لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے السلام علیکم، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ ہم آج کل لکھتے ہیں الف سین لام الف میم، السلام علیکم، کہ میں تمہیں مسلمان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، یعنی اگلے کو ہم کہتے ہیں تم کافر ہو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو، جس کا مطلب یہی ہے السلام علیکم، میں تم پر اسلام پیش کرتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کتنا غلط ترجمہ ہو سکتا، لکھنے میں بھی غلطی، بولنے میں بھی غلطی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری زندگیوں سے سلام نکل گیا ہے، اب ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس بات کی تاکید فرمائی ہے اور مسلمان کی نشانی بتائی ہے وہ سلام کرنا ہے۔ فرمایا جب ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے سمجھ لو مسلمان ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص تمہارے گھر مہمان بن کے آئے، اجازت تو چلو ہوتی ہے اس کو، اگر وہ سلام نہ کرے گھر میں داخل نہ ہونے دو اسے گھر میں داخل نہ ہونے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو اپنے سے مجلس سے ڈانٹ کے نکالا نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے حضور سے ملنے کے لیے، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیدھا آ کر بیٹھ گئے، حضور نے اٹھو کھڑے ہو جاؤ، واپس جاؤ، باہر نکلو، باہر کھڑے ہو کر اجازت مانگو اور پھر سلام کرو، پھر اندر آنا۔ اتنا سختی سے کیا تھا۔ تو یہ سلام کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا پیغام جو جنتیوں کے نام آئے گا، سلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم، یہ پہلا پیغام اللہ کا آئے گا سلام کا۔ فرشتوں کو اللہ بھیجیں گے تو فرشتے سب سے پہلے جنتیوں کو سلام کریں گے، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہے ہیں، سورہ انعام کی یہ آیت نمبر ہے 54 کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان والے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کریں۔ حق تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو سلام، وہ سب سے بڑے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے آپ سلام کریں ان کو۔ اس لیے کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بڑے جو کام کرتے ہیں چھوٹے سیکھتے ہیں، بڑوں کے بولنے سے چھوٹے کم سیکھتے ہیں، بڑوں کے کرنے سے چھوٹے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کریں۔ البادئ بالسلام برئ من الکبر، فرمائے جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ آدمی متکبر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ جب سلام کریں گے صرف پہچاننے والے کو سلام کریں گے، دوسرے کو نہیں کریں گے۔ جس کو میں پہچانتا ہوں اس کو سلام کریں گے، جسے نہیں پہچانتا اس کو سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جو شخص بھی سامنے آئے اسے سلام کرنا ہے، چاہے اس سے بات ہو یا نہ ہو، چاہے بالواسطہ بات ہو یا براہ راست بات ہو۔ آج کل ہم موبائل فونوں کے ذریعے دوسرے سے بات کرتے ہیں، فون ملتے ہی اور آگے سے جو پہلی آواز آتی ہے وہ ہلو کی آتی ہے، حالانکہ آواز مسلمان کی آنی چاہیے تھی۔ مسلمان کی آواز کیا؟ السلام علیکم، اور مکمل سلام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 نیکیاں اس پر ملتی ہیں، 3 جملے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 جملے 10 کر کے 30 نیکیاں مل گئی سر۔ اور پھر میں کہ جب تم جواب دو تو بھی ایسا ہی جواب دو،
سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم جواب میں الفاظ بڑھا کر کہو، نہیں تو کم از کم اتنے الفاظ ضرور کہو جتنے اس نے کہیں۔ اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم، ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر اس نے تینوں جملے استعمال کیے، ہم بھی اسے تینوں استعمال کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر جو پہلا حق بتایا وہ ہے سلام کرنا۔ اب اگر ہم سلام میں کوتاہی کر رہے ہیں، جس پر نہ وقت لگتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں لگتا، صرف زبان کو ہلانا ہوتا ہے، اگر اس میں بھی ایک آدمی بخل کرے اور سلام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کسی مسلمان کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے، حقوق سے ادا کرنے والا یہ شخص نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ سب سے پہلا حق اس کا یہ تھا کہ السلام علیکم، تعارف بعد میں، معاملات بات چیت بعد میں ہے، سب سے پہلے سلام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بخیل آدمی کون ہے؟ بخیل جو اللہ کو ناپسندیدہ آدمی ہے، فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جو نہ سلام کرے، نہ سلام میں پہل کرے، نہ کسی کو جواب دے۔ سلام کرنا تو سنت ہے، اس کا جواب دینا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہ بتایا کہ جب آمنا سامنا ہو تو ایک دوسرے کو سلام کریں، اور اسے عام کرنا چاہیے، اتنا عام کرے، اتنا عام کہ ہر آدمی کے زبان پر ایسا چل پڑے کہ زبان خود بخود یہ صحیح کلمات نکلنے لگے۔ جیسے ہم کسی کے سامنے آتے تو فوراً زبان ہاں بھائی کیا حال ہے، تو یہ جملہ بے ساختہ نکلتا ہے، نہ وہ میرا بھائی ہے خونی رشتے میں، ہاں مسلمان بھائی تو ہے لیکن خونی رشتے میں بھائی نہیں، لیکن جملہ ایک زبان پہ آ جاتا ہے ہاں بھائی کیا حال ہے۔ تو اس طرح سب سے پہلا جملہ ہونا چاہیے السلام علیکم۔ دوسرا حق بتایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے، اس میں اگر کوئی شرعی طور پر رکاوٹ ممانعت نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، یہ حق ہے، اجابت الدعوہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ ہاں کوئی شرعی ممانعت ہو، غیر شرعی کام وہاں ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اور پورے وقت کے بادشاہ نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ چلیں گے، انہوں نے کہا فإنی سقیم، اپنا عذر بتا دیا، اس لیے کہ وہ غیر شرعی تھی، ناجائز دعوت تھی۔ ایسی جگہ شرکت کرنے سے معذرت کر لینا، کوئی عذر کر لینا، یہ گناہ نہیں ہے۔ تیسری فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آپ سے کوئی مشورہ مانگے نا تو اسے اچھا مشورہ دے دینا۔ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہے تو وہ اسے بتا دینا بھائی یہ ایسے کر لو، نہیں پتہ تو اسے کہہ دو بھائی میں اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، البتہ فلاں آدمی جانتا ہے، اس سے بات کر لو، یہ طریقہ مشورے کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بڑی سخت پابندی لگائی، کیا کہ جب تم سے کوئی مشورہ مانگے تو دینا ہے، نہیں مانگا تو اپنے خواہ دخل اندازی نہیں کرنی۔ ایک آدمی اپنا کام کر رہا ہے، وہ اس اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، اس کا کام ہے روزمرہ کا، وہ کر رہا ہے، آپ خواہ آ کر اسے مشورے نہ دیا کریں، وہ اپنے طریقے پہ کر رہا ہے، اس نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مشورہ مانگے پھر اسے اچھا مشورہ دو، المستشار امین، فرمایا کہ جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے یہ امین ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیسے امانت کو امانت دار کے سپرد کرنا لازمی ہے، اسی طرح مشورہ مانگنے والے کو اچھا مشورہ دینا، اگر جانتا ہو، نہیں جانتا تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ لیکن یہ پابندی ہے کہ اچھا مشورہ دینا، اور یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کوئی کام کر رہا اور خود بخود اس میں دخل اندازی کرنا، اسے مشورہ دینا، ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، یوں نہیں یوں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک عجیب سی عادت ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے، جسے کسی معمولی سی دوا کا بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ ڈاکٹر کو مشورہ دینے لگتا ہے کہ نہیں ایسی نہیں، یہ دوا دینی چاہیے تھی اس کو، اور جسے دین کا پتہ نہ ہو وہ مفتیان کو مشورہ دینے لگتا ہے کہ مفتی کو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ مشورہ نہیں دینے چاہیے، یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس سے دل کے اندر ذہن کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک یہ کام کر رہا ہے، ایک فیکٹری ایک مشین وہ چلا رہا ہے، ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اسے پتہ ہے مجھے کام کیسے کرنا ہے، روکنا کب ہے، کرنا کب ہے، کم کام کب کرنا ہے، زیادہ کب کرنا ہے، اسے پتہ ہے۔ اب ہم جا کر خواہ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، کام نہیں کر رہے ہو، پیسے بیٹھے ہوئے ہو، یہ غلط بات ہے۔
چوتھا حق بتایا کہ جب مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو اسے چھینک کا جواب دینا. یہ ایک عام سی چیز ہے، کوئی اس چیز کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید سے فرمایا کہ ایک آدمی جو چھینک آئے اسے تو فوراً کہے الحمدللہ. دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان غیر ارادی طور پر انسان پر آتی ہے. ایک ہوتی ہے چھینک کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ بار بار، جیسے ہم کہتے ہیں باسی کہتے ہیں، بار بار جو آتی ہے ایک سستی کی علامت ہوتی ہے. یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہوتی ہے. اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان ہٹے، سستی دور ہو. اور چھینک آنا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. انسان کے دماغ کی نسیں سب کھل جاتی ہیں، چستی آ جاتی ہے انسان کے اندر، تو فوراً کہتے ہیں الحمدللہ. اور جب سننے والا ہے وہ فوراً کہے یرحمک اللہ، یہ لازمی کا ہے، یہ اس کا جواب دینا. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ انسان کہتے ہیں اس کا بھی اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا یہ تم پر حق ہے، اگر تم نے اس کی آواز چھینکنے کی سن لی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو تم میں جواب دینا ایسے ہی لازمی جیسے سلام کا جواب دینا لازمی. یہ حق ہے اس کا. اور پانچواں حق بتایا کہ جب وہ بیمار ہو کوئی مسلمان تو تم اس کی عیادت کو جاؤ. یہ حق بتایا. اب چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، چاہے وہ محلے کا رہنے والا ہے، چاہے اس سے جان پہچان تعلق ہے یا نہیں ہے، پتہ چل گیا بیمار ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ انسان اس کی عیادت کو ضرور جائے. یہ بہت ضروری ہے، لازمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو جتنی دیر وہ چل رہا ہے اور جب مریض کے پاس بیٹھا ہے وہاں سے واپس آیا اپنے گھر تک پہنچا، اس کا یہ چلنا اور واپس آنا یہ ایسا جیسا کہ یہ جنت میں چل رہا ہے. اور اگر اس عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ جنت میں جائے گا، بشرطے کہ کوئی کفری کام یا کوئی ایسا کبیرہ اس کے ذمہ نہ ہو. اتنا اچھا عمل ہے. ایک حدیث میں، حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھیں گے، کسی بندے کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے میں بیمار تھا، تم میری عیادت کو نہیں آئے تھے. تو اب یہ بندہ پوچھے کہ اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، اور پھر میں کون ہوتا ہوں آپ کی عیادت کو آنے کا، اور پھر مجھے کیسے پتا ہوگا کہ آپ بیمار ہیں؟ یہ کیسے سوال ہے؟ تو کہے گا ہاں آپ کے محلے میں، آپ کے قریب میں، یا فلاں آدمی جو جان پہچان والا تھا وہ بیمار تھا، تم کبھی اس کا پوچھنے نہیں گئے تھے. اس پوچھنے سے، اس کی عیادت کو جانے سے مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا، اسے صحت نہیں مل جاتی، لیکن اسے ایک حوصلہ مل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس جاتے تھے تو طریقہ یہ کہ آپ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اور اسے تسلی دیتے تھے. تسلی کیا ہوتی تھی کہ بھئی فکر نہ کرو، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، طہور انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور ساتھ میں تسلی دیتے تھے کہ آپ تو ٹھیک ہیں، بہتر ہو گئے. اب یہ ایک مریض کو جب اتنا کہہ دینا کہ وہ آپ بہتر ہو گئے، وہ ایک تسلی محسوس کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں حق بتایا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اگر بیمار ہو تو اس کے پاس ضرور جائے، اس کی عیادت کو ضرور جائے. اور چھٹا حق جو اس کا بتایا آخری، وہ یہ بتایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کرے، اسے اٹھا کر اس کے ساتھ چلے، قبرستان تک جائے، اس کی تدفین اور واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی مسلمان میت کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک قیرات فرمایا کہ احد کے پہاڑ جتنا ہوتا ہے، پورا جو احد کا پہاڑ ہے یہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جب کوئی آدمی اس کی تدفین تک ساتھ رہے تو اللہ رب العزت اس سے 2 احد کے پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. 2 پہاڑ، اتنا بڑا ثواب ہے. تو اگر ممکن ہو، آسانی ہو، سہولت ہو، ہاں مشکل نہ ہو کسی کے لیے، تو ایسے موقع پر قبرستان تک ساتھ جانا چاہیے. مسنون طریقہ ہے. قبرستان تک ساتھ گئے، تدفین ہوئی، اس کے بعد سے وہ واپس آ گئے. یہ حق بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. 6 بنیادی حقوق بتائے. جب سامنے آئے سلام کرو، جب تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، جب تم سے کوئی مشورہ مانگے اس سے اچھا مشورہ دو، جب اسے چھینک آئے اس کا جواب دو، اور جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرو، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ بنیادی 6 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور تقریباً ان میں سے اکثر چیزیں ایسی جو ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہیں، تو یہ چیزیں زندگی میں آنی چاہیے.
اور یہ اس دور کے اندر کسی حد تک تو یہ ہیں، لیکن اگر اب یہ چیزیں رہ گئی، چھوٹ گئیں، تو آنے والی نسلوں کے اندر ان چیزوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ رکھیں، ان کو بتانے چاہیے، ان کے سامنے کرنی چاہیے، تاکہ چھوٹے بھی اس پر عمل کریں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بتانے سے عمل نہیں ہوتا، کرنی پڑتی ہیں۔ جب بڑے کرتے ہیں تو چھوٹے ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار کتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوٹوں میں آ کر اجنبیت آ جاتی ہے۔ بڑوں کی کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ نہ چھوٹوں کے سامنے ان سے ملے ہیں، نہ کبھی بچوں کے سامنے ان کی تعریف کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچوں میں، ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، سارے غلط ہیں، صرف ہم ٹھیک ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کی، خاص کر اپنے رشتہ داروں کی تعریف کرنی چاہیے، اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرنا چاہیے، تاکہ چھوٹوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو۔ اور پھر بچوں کے ساتھ ان سے ملنا بھی چاہیے، بچوں کے ساتھ جانا چاہیے ان کے پاس، کم از کم ہفتہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ ملنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، ساتھ میں کوئی چیز لے لی، گئے ان سے ملے، تھوڑی دیر بیٹھے واپس آ گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارا خونی رشتہ ہے۔ ورنہ ایک نسل میں یہ ایسا رہتا ہے، دوسری نسل میں آ کر بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔